آج کا موضوع ہوگا صبح کا بھولا۔ اس سے پہلے اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا لہجہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی پریشان تھے کہ آج ہمارے سردار کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر بے اختیار دوڑ پڑا۔ وہ اس سمت جا رہا تھا جس طرف بڈھے نے دوڑ لگائی تھی۔ ادھر مسافر بغیر سامان کی حالت میں اپنی جان بچ جانے کو بھی غنیمت جانتے ہوئے مرکزی شاہراہ پر تیز سے چل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سردار وہاں پہنچ گیا جہاں ماسٹر محمد دین کو سردار کے ساتھیوں نے ایک درخت کے ساتھ باندھا تھا۔ سردار کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ اس بڈھے سے منہ چھپائے اسے درخت سے کھول رہا تھا۔ اب بابا جی کہہ رہے تھے، اوے کاکا، مجھے بے شک نہ کھولو، وہ صندوقچی مسجد میں پہنچا دینا، وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اتنے میں وہ ڈاکو بولا، ابا جی، میں آپ کا راجو ہوں، آپ کا بدنصیب برے کردار والا گناہگار ریاض عرف راجو۔ ابا جی میں نے آپ جیسے بزرگوں پر ظلم کیا، بہت سی عورتوں کے زیور چرائے، کئی جوانوں کی ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کی۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ کتنے لوگ میری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، ظالم ہوں، مگر اب شاید اللہ میرے گناہ اور بے تحاشا ظلم معاف نہ کرے۔ اتنے میں بابا جی نے راجو کے منہ سے نقاب اتار کر ایک لمحے اسے غور سے دیکھا اور پھر جلدی سے گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ریاض بیٹے، گھر چلو اور توبہ کرو۔ تم بچپن میں اپنے والدین کا کہا مانتے تو کبھی زندگی کے اس موڑ پر نہ ہوتے جس پر آج کھڑے ہو۔ تمہیں تمہاری امی اور خود بھی میں نے کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ بیٹا، بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان ایک نہ ایک دن خود بھی برا بن جاتا ہے، مگر تم ہمیشہ سن کر کانوں سے نکال دیتے تھے۔ اب شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ بابا جی کو مسافروں سے لوٹے ہوئے مال کے ڈھیر کے پاس لے آیا۔ اتنے میں باقی ڈاکو کہنے لگے، سردار جی، آپ نے کیا کیا؟ اس بڈھے کو صندوقچی واپس کر دیتے اگر آپ کا رشتہ دار نکل ہی آیا تھا تو۔ بھلا خود فرار ہونے سے پہلے ان مسافروں کو کیوں بھگا دیا؟ اگر ان میں سے کسی نے تھانے اطلاع کر دی تو؟ راجو نے کہا، آج سے میں تمہارا سردار نہیں ہوں، میں ریاض احمد ہوں اور اب ان بابا جی کا بیٹا ہوں جنہوں نے ساری زندگی کبھی لوٹ مار کا مال نہیں کھایا اور یہ اس عمر میں بھی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب میں توبہ کر چکا ہوں اور بابا جی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ریاض کے ایک ساتھی کی نفرت امیز آواز ابھری، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے۔ ریاض کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پولیس کی بھاری نفری ان سب ڈاکوؤں پر اس طرح جھپٹی جیسے دشمن کی فوج نے شب خون مارا ہو۔ وہ ان سب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس کو شاید انہی مسافروں میں سے کسی نے اطلاع کر دی تھی جو لٹنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ ایک مہینہ بعد ریاض کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ اب ریاض اپنی محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور رات کو رضاکارانہ طور پر پورے گاؤں کا پہرا دیتا ہے۔ اگر اسے کوئی فضول کاموں کی دعوت دے تو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ جس طرح میرے ابا جان کے پاس مسجد کی صندوقچی اللہ کی امانت ہے، اسی طرح میرے پاس میری زندگی اللہ کی امانت ہے اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ پیارے بچوں، اس حقائق میں بہت سے قیمتی الفاظ ہیں۔ آپ اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ایک اچھا راستہ اختیار کریں گے۔ اگر ان کی کہی ہوئی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیں گے تو اس سے آپ کی زندگی اور آخرت بھی دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے بڑوں کی باتوں پر عمل کریں، جس کام سے وہ منع کرتی ہیں اس سے رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔